ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن خباب بن الارت قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة فأطالها قالوا یا رسول اللہ صلیت صلاة لم تکن تصلیها قال اجل انها صلاة رغبت ورہبت وانی سألت اللہ فیہا ثلاثہ فاعطانی اثنین ومنعنی واحدہ سألت ان لا یہلک امتی الى آخر الحدیث۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، یہ مشہور صحابی ہیں اور مومن السابقون پرانے مومنین میں ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دار ارقم میں تھے، اس سے پہلے یہ مشرف اسلام ہوئے اور یہ ان صحابہ میں ہیں حضرت خباب ابن ارت جنہوں نے کفار کی بہت ساری تکلیفیں اور ایذائیں برداشت کی، اس پہ صبر کیا، اور بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے، اور مسلمانوں میں اہل کوفہ کے مومنین میں سب سے پہلے حضرت خباب ہیں، یعنی کوفہ میں سب سے پہلے وہ مسلمان جن کی وفات ہوئی، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، اور کوفہ ہی میں آپ کا مزار پاک ہے حضرت خباب ابن الارت۔ وہ کہتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اور پھر حضور نے بہت لمبی نماز کر دی، نماز کو دراز فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ نے آج ایسی نماز پڑھی جو پہلے نہ پڑھتے تھے، یعنی پہلے کے بنسبت آج آپ نے بہت زیادہ لمبی نماز کر دی۔ کہاں؟ آقا فرماتے انہا صلاۃ رغبت ورہبہ، یہ جو نماز تھی یہ رغبت اور ڈر کی نماز تھی، اس میں توجہ اللہ اور خوف خدا، رغبت اور ڈر کی نماز تھی، اور میں نے حد درجہ رغبت اور متوجہ ہو کر اللہ سے اس نماز میں، نماز بھی ہے اور نماز میں دعا بھی ہے، میں نے نماز میں اللہ تعالیٰ سے 3 باتیں مانگی، مجھے 2 عطا کی، 1 منع کر دیا، اور یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ یہمتی بسنا، عام قحط سے میرے امتی کو ہلاک نہ کریں، مجھے میرے رب نے عطا فرمایا۔ میں نے رب سے سوال کیا کہ ان پر ان کے غیر کے علاوہ کوئی دشمن مسلط نہ کرے، کہ پوری قوم کو آ کے دشمن ہلاک کر دے، یہ بھی مجھے میرے رب نے عطا کیا۔ اور میں نے رب سے یہ مانگا لا یذیق بعضهم باس بعض، میں نے رب سے مانگا کہ ان میں کے بعض کو بعض کی سختی نہ چکھائے، یعنی بعض کو بعض کی سختی، مسلمان کی سختی کا شکار نہ ہو، مسلمان کی سختی نہ چکھے، یہ میں نے رب سے دعا کی۔ فمنعنی ہا، تو مجھے رب نے اس سے منع فرما دیا۔ 2 دعائیں قبول، اس کی میں شرح کر چکا کہ منع کرنے کا مطلب کیا ہے۔ اس منع کرنے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے۔ تو 2 چیزیں تو ہو گئی، اللہ اس امت کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسا دشمن نہیں بھیجے گا جو سارے مسلمانوں کو ختم کر دے، یہ امپاسبل ہے، بھلے خواب دیکھتے رہیں، خواب دیکھتے رہیں وائٹ ہاؤس میں بیٹھ کر، جہاں بیٹھ کر، ایسا ہوگا نہیں۔ دنیا میں سب مسلمان ختم ہو جائیں، امپاسبل ہے، کوئی دشمن ایسا آ ہی نہیں سکتا جو سب مسلمانوں کو ختم کر دے، ناممکن ہے۔ اب
زمانوں سے تو خواب دیکھ رہے ہیں، صدیاں ہو گئے، خواب دیکھتے دیکھتے خود ایک خواب بن گئے، مگر اس حقیقت کو جھٹلا نہ سکے۔ ہاں چند جگہ ایسا ہو سکتا ہے، ایک ملک میں ایسا ہوا، دوسرے ملک میں ایسا ہوا، کچھ جگہ، کچھ علاقے، کچھ شہر، قریہ، بستی، گاؤں میں ایسا ہوا کہ سب کے سب کو مار دیا، جیسے دنگے ہوتے رہتے ہیں، یہ ہوتا ہے، مگر پوری دنیا سے مسلمان کو کوئی نکال نہیں سکتا۔ ان ابی مالک الاشعری قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل اجارکم من ثلاث خلال ان لا يدعو علیکم نبیکم فتهلكوا جميعا وان لا يظهر اہل الباطل على اہل الحق وان لا تجمعوا على ضلالہ۔ حضرت ابو مالک اشعری سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو 3 آفتوں سے امان دے دی ہے، ہمیں فرمایا، حضور نے ہمیں فرمایا امت کے لیے، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تم کو 3 آفتوں سے امان دے دی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ یدعو علیکم نبیکم فتهلكوا جميعا، کہ تم پر تمہارے نبی بد دعا نہیں کریں گے کہ تم سب کے سب ہلاک ہو جاؤ۔ جیسے اگلے انبیاء جب ان کی قوم سرکش ہوتی تھی تو وہ اپنی امت کے حق میں بد دعا کر دیتے، سب قوم ہلاک ہو جاتی۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ربی اے پروردگار لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پر کسی ایک بھی کافر کو مت چھوڑنا، سب کو مار دے۔ طوفان نوح آیا، سب ختم ہو گئے، انبیاء اپنے قوم کے کفر اور سرکشی پر بد دعائیں کرتے تھے تو قوم ہلاک ہو جاتی۔ آقا فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں 3 چیزیں دی ہیں، اب تمہارے نبی تم پہ کبھی ایسی دعا نہیں کریں گے فتهلكوا جميعا کہ تم سب ہلاک ہو جاؤ۔ حضور ایسی دعا بد دعا حضور کرنے والے نہیں ہیں، یہ کرم ہے اور یہ حضور کی رحمت عامہ ہے کہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للعالمین ہے، بلکہ مومن تو مومن ہے۔ طائف کے میدان میں مشرکین اتنا پریشان کرتے تھے، ستاتے تھے، مگر اللہ پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے حضور ہلاکت کی بد دعا کریں، آقا دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرماتی اللہ مہدی قوم انہم لا یعلم انی رسول اللہ، اے اللہ اس قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتی کہ میں تیرا رسول ہوں۔ تو یہ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اور وہی دشمن کے حق میں یہ اخلاق تھا، یہ رویہ تھا حضور کا، اللہ یا رسول اللہ، جو تیری جان کے دشمن تھے وہ بھی کہتے تھے امین تو ہے، صداقت کی آبرو تو۔ اس اخلاق کا، محبت کا ایسا اثر ہوا، اقبال کہتا ہے چشم باطل پہ آیا جوہر ایماں کر دے، دیکھ کے ذروں کو جلا مہر درخشاں کر دے، ہے محبت میں وہ تاثیر کے بنے سنگ بھی موم، حسن اخلاق سے کافر کو مسلمان کر دے۔ کہتے ہیں ایک یہ، اور دوسری یہ اللہ یظہر اہل الباطل اہل الحق، اور یہ کہ جھوٹے لوگ حق والوں پہ غالب نہیں آئیں گے۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ حق والوں پہ جھوٹے غالب آ جائیں، یہ اس امت میں نہیں ہوگا، اس امت میں حق والے ہی غالب رہیں گے۔ تھوڑی دیر پریشانی رہے گی، مصیبت رہے گی، مگر حق والے ہی غالب رہیں گے۔ اللہ تجمع علی الضلالہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ امت پوری کی پوری کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ اللہ تجمع علی الضلالہ، گمراہ نہیں ہوگی۔ کہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ پوری کی پوری امت گمراہ ہو جائے، گمراہ ہوں گے مگر ایک بڑی جماعت اس امت میں اہل حق ہوگی، حق پر رہے گی۔ وہ اہل حق کون ہے؟ اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت۔ ایک جماعت جو بڑی ہوگی جسے سواد اعظم کہیں، وہ چاہے اس سواد اعظم میں چند لوگ ہی ہوں،
اس امت کے سب لوگ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں، ہوں گے چند لوگ ہوں گے، کبھی کبھی اس کا جو ہے عدد تعداد ان کی بڑھے گی، مگر اس امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پہ رہے، اور وہ اہل حق کون ہوں گے؟ اہل السنہ والجماعہ، جس کے لیے رسول پاک نے فرمایا ما انا علی و صحابی، وہ اس طریقے پہ ہوں گے جس پر میں اور میرے صحابہ، وہ اہل حق ہوں گے، وہ اہل جنت ہوں گے، وہ ناجی ہوں گے، یعنی نجات پانے والے۔ وہ کون ہوں گے؟ امام اہل سنت کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہیں اور ناو ہے عطرت رسول اللہ۔ یہ ہے ان عوف ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن يجمع اللہ على هذه الامة سيفين، سيف منا وسيف من عدوه۔ ہاں، حضرت عوف بن مالک سے روایت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ اس امت پر دو تلواریں جمع نہیں کرے، اللہ اس امت پر دو تلواریں جمع نہیں کرے گا، ایک تلوار خود اس کی اور دوسری تلوار اس کے دشمن کی۔ کیا مطلب؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ مسلمانوں پر مسلمان بھی حملہ کرے اور وہ مسلمان دشمن کافروں کے ساتھ مل بھی جائیں۔ ایک تو کافر دشمن ہے وہ بھی حملہ کرے اور ان کے ساتھ مسلمان بھی مل جائے اور مسلمان پہ حملہ کرے، تو اس امت پہ دو تلواریں جمع نہیں ہوگی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بلکہ ہوگا کہ مسلمان آپس میں لڑتے رہیں گے، بھڑتے رہیں گے، مگر جب دشمن حملہ کرے گا تو اکثر دیکھا گیا ہے کہ مسلمان ایک ساتھ ہو جائیں گے، مسلمان ایک ساتھ ہو جائیں گے جب اجتماعی حملہ ہو، ساموہک حملہ ہو۔ بھلے ہم لوگ آپس میں لڑ بھڑ رہے ہوں، لڑتے مرتے ہوں آپس میں، مگر جب ہم پر اپنا دشمن حملہ کرے گا تو پھر ہم لوگ ایک ہو جاتے ہیں، یہ دیکھا گیا ہے۔ تو اس امت پہ دو تلواریں کبھی جمع نہیں ہوگی کہ اس امت پہ دشمن مشرک بھی حملہ کرے اور اس امت پر مسلمان خود حملہ کرے، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دو تلواریں جمع نہیں کرے گا، ایک تلوار رہے گی، اور وہ بھی اس طرح کہ اس امت کو ہلاک نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کرم ہے۔ یہ بھی رحمت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپس میں نا اتفاقیاں رہیں، سب ہوں، مگر جب ہم پہ اپنا دشمن حملہ کرے تو ہم سب ایک ہو جائیں۔ اس وقت بات اپنے ذاتی جھگڑے اور ان سب کو بالائے طاق رکھ کے ہمیں جو دین کے خلاف دشمن حملہ کرنے آیا ہے اس کا دفاع کرنا چاہیے، تب ایک ہو جانا یہی علامت مسلم ہے۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے، اقبال کہتا ہے ہو بزم یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، انجمن ہو دوستوں کی تو مومن بہت نرم ہے، ہو ابر یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق اور باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ مسلمان کی شان۔ آگے ایک حدیث آ رہی ہے، کچھ لوگوں نے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب شریف پر طعن کیا تھا، اور کسی نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو باندی کے لڑکے، معاذ اللہ، حضرت ہاجرہ جو حضرت سارہ و ابراہیم کی باندی تھی، بادشاہ نے دیا تھا، تو حضور جو ہے حضرت ہاجرہ کے بطن سے ہیں، باندی کے بطن سے ہیں۔ حضور کے نسب پر کچھ لوگوں نے طعن کیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لے آئے اور منبر پہ حضور نے اپنا نسب بیان کیا۔ انشاءاللہ وہ حدیث کل کے درس میں عرض کرتا ہوں۔ الفاظ